اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ ہم جو سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی جو سیریز ہماری چل رہی ہے اس کو جو ہے اس میں ہم لا کو سمجھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ لا کو ہی ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لا سے مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار کیسے کرنا ہے۔ تو جو لا ہم جو سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو لا ہے وہ لا نفی الجنس ہے۔ تو لا جب کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو تنوین کے فتح لگاتا ہے اور ساتھ میں مقدر لاتا ہے ایو شے، یعنی کوئی شے۔ تو جو کوئی آ رہا ہے وہ لا نفی الجنس کی وجہ سے آ رہا ہے، وہ ہم پچھلے لیکچر میں سمجھے تھے اس کو۔ تو جو کوئی آ رہا ہے وہ کوئی کیا ہے؟ وہ کوئی ایک مخلوق ہے، اور مخلوق کے رہنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ تو اللہ مطلب کئی عوالم ہیں، جیسے ہم جو اب یہ عالم میں رہ رہے ہیں، یہ عالم کا نام ہے عالم شہادت، اور جو خبر ہے وہ خبر بھی ایک عالم ہے، وہ عالم برزخ، اور روح میں جہاں سے ہم آئے ہیں یہاں پر وہ عالم امر یا عالم ارواح، اور ایک عالم ہے، کئی عالم ہیں ایسے۔ اب جیسا دھوپ کی روشنی کبھی پڑتی ہے قبیلوں کے پہلے گھروں میں سے بیچ میں جو دھوپ کی روشنی پڑتی ہے تو اس میں ایک چھوٹے چھوٹے اڑتے رہتے، دیکھو وہ بھی ایک عالم ہے، وہ ہم کو پتہ نہیں ہے مگر ایک ہے وہ عالم۔ اپنے باڈی کے اندر کتنے کے عالم ہیں؟ تو کئی عالم ہیں، مگر اس کو میجر کیٹیگری میں اگر کر دیں گے تو عالم تین ہیں، عالم شہادت جو اب ہے یہاں پر، عالم برزخ اور عالم ارواح یا عالم امر۔ تو جو ہے عالم شہادت میں مخلوق 4 قسم کی مخلوق ہے۔ کیا ہے وہ 4 قسم کی مخلوق؟ انسان، حیوان، نباتات، جمادات۔ تو آج ہم سمجھیں گے کہ لا سے انسان میں جو حاجت روائی پن اس کا انکار کرنا ہے، حیوان کا انکار کرنا ہے، نباتات کا انکار کیسا کرنا ہے، جمادات کا انکار کیسا کرنا ہے، اور لا سے 2 چیزوں کا انکار کرنا ہے کلمے میں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رسول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاصم ہے، پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خاصم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اور آگے حدیث شریف کنٹینیو چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے خاصم بنا کر بھیجا ہے، تو کوئی خاصم نہیں ہے۔ تو 2 چیزوں کا انکار کرنا ہے یہاں پر، اللہ الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور کوئی رسول نہیں ہے، تو 2 چیزوں کا انکار کرنا ہے یہاں پر۔ تو جو ہے آج ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، قرآن سے اس کو پہلے آیت کو رکھ کے اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ امانتوں کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے دین، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امانتوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم یہ امانتیں اٹھانے سے انکار،
تو انہوں نے ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا. اللہ کیا بولے؟ مولا ہم اسی امانتوں کو نہیں اٹھا سکتے، اور اس سے ڈر گئے، وہ امانتوں کو اٹھانے سے ڈر گئے. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی امانت ہے، وہ امانت کو اٹھانے سے لیے ڈر گئے، دین کو اٹھانے سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا. انسان نے انہیں اٹھا لیا، یعنی ہم نے اٹھا لیا ہے اس کو. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم ہے، بڑا نادان ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا اٹھا لیا ہے، کون سے امانتوں کو اٹھا لیا ہے. انسان، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انسان تو بڑا ظالم ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اتنا نادان ہے کہ وہ کون سی امانت کو اٹھا لیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے، زمین اتنی بڑی مخلوق ہے، پہاڑ اتنے بڑے مخلوق ہے، ان لوگوں اٹھانے سے ڈر گئے. مولا ہم نے اٹھا سکتے، یہ بہت بڑی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب پیش کیا تو حکم نہیں دیا، آپشن دیا، یہ آپ کو ہونا یا نہیں ہونا. اللہ بولے مولا ہم نہیں اٹھا سکتے، بہت بڑی امانت ہے، یہ ہم لوگ نہیں اٹھا سکتے. مولا ہم معافی چاہتے ہیں، تیری عزت کی پناہ میں آتے، ہم نہیں اٹھا سکتے یہ چیز. یہ امانتوں کو انسانوں نے اٹھا لیا. اب اٹھانے کے بعد اس کی امانت، اب لیے کسی کی امانت، میں آپ کے پاس سے کچھ لیا امانتاً، پھر وہ امانتاً لوٹانا ہے تھوڑی نا. امانت لیے تو وہ اپنی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. انسان کیا کر رہا ہے؟ امانت لے لیا، اب امانت کو ادا نہیں کر رہا، امانت ادا ہی نہیں کر رہا. انہیں کس کی امانت؟ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مخلوق الہ نہیں ہے. انسان کیا کر رہا؟ خود الہ بن کے بیٹھ گیا گھر میں، خود مالک بن کے بیٹھ گیا، خود مختار بن کے بیٹھ گیا. میرے کچھ مالک دیکھنا، میری بیوی بچے ہے، میرے کو مالک دیکھنا، میری بات ماننا، میری بات جاننا، میری باتش دیکھنا. یعنی اسلام کے معنی ماننا، ایمان کے معنی جاننا، احسان کے معنی دیکھنا. میری بات ماننا، میں جو بولا وہ ماننا، میں جو بولا وہی جاننا، میں جو دیکھو بولا وہی دیکھنا. دوسروں کو اگر مانیں گے، دوسروں کو دیکھیں گے، دوسرے کو جانیں گے تو کیا کرتا؟ گھر سے نکال دیتا. اتنی خود مختاری ہے اس کے اندر، یعنی وہ خود پرستی کے شرک میں مبتلا ہے. تو انہیں امانت ادا نہیں کر رہا. امانت ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر ہے، مثال کے طور پہ وہ گھر میں اللہ کو مختار رکھنا، اللہ کو مالک رکھنا، اللہ کو ماننا، اللہ کو جاننا، اللہ کو ہی دیکھنا، اللہ کی ہی کرنا اور اللہ کے ہو جانا. پورا گھر اس کو فالو کریں گے تو جو ہے وہ امانتیں ادا ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہوگا، کلیمے کا حق ادا ہوگا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ادا ہوگا. انسان جو ہے وہ حق سے محروم ہے، وہ چھوڑ کے باقی کے سب ہے. خود مختاری بھری ہوئی ہے اس کے اندر، میں پناہ بھرے ہوا ہے اس کے اندر. ہر چیز جو کرنا ہے جو ہے میں ہوں، میری سننا، ہر چیز میں جو بولا اٹھو بولے اٹھنا، بیٹھو بولے بیٹھنا، میرا حکم چلنا. اللہ کا حکم کوئی معنی نہ رکھتا. اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اب جو ہے انسان تو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کس کو دیے؟ پہاڑوں کو دیے. پہاڑوں نے جو ہے زمین آسمان اور پہاڑ تو ہے انکار کر دیا، ہم سے نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ انسانوں نے امانتیں اٹھا لی. اب دیکھیں ان 4 مخلوق ہے عالم شہادت میں، انسان، حیوان. حیوان میں کیا ہے؟ حیوان میں 3 طرح کے مخلوق ہیں. حیوان مطلب چرن پرند درند، یعنی چر کے کھانے والے جانور. مطلب حیوان مطلب اینیملز کو بولتے ہیں نا. حیوان 3 طرح کے حیوان رہتے ہیں. ایک چر کے کھانے والے، مطلب ہرن ہو گیا، بکری ہو گئے، اور یہ گائے ہو گئے، وہ ہو گئے چر کے کھانے والے، چرن بولتے ہیں ان لوگوں کو. پرند مطلب اڑنے والے پرندے جو ہے، اور درند مطلب درندے جو ہے. 3 قسم کے حیوان میں 3 قسم کے ہیں. انسان تو ہم سمجھ گئے انسان تو حق ادا نہیں کر رہا، مگر اللہ تعالیٰ جس کو دیے اس کو چھوڑ کے باقی کے سب حق ادا کر رہے ہیں. صرف سوائے انسان کے کوئی جو ہے نہ پہچانا اللہ کے رسول کو، نہ دین کی سمجھ حاصل کرا. اب دیکھیں آپ جو ہے مخلوق کیسے اللہ تعالیٰ کو پہچان رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان رہے. اور آپ دیکھیں، آپ یہ واقعے سے دیکھیں. اب جو ہے حیوان میں 3 قسم کے آگے، چرند پرند درند. اب چرند دیکھیں آپ. چرند میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل سے گزر رہے ہیں،
وہاں پر جو ہے ایک ہرنی کو ایک شکاری نے پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو بند دیا، اور بن کے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو ہرنی آواز دیتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر توجہ فرمائیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر توجہ فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھے کیا مسئلہ ہے؟ تو ہرنی بولتی ہے کہ میں اب بھی میرے 2 بچوں کو غار میں چھوڑ کر باہر چارہ چرنے کے لیے آئی تھی، اور یہ شکاری نے مجھے پکڑ لیا، اور وہ شکاری جو ہے اس کو باندھ کے وہ سو رہا تھا، تو شکاری نے مجھے پکڑ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے وہ 2 بچے اندر غار میں وہ بھوکے ہیں، تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں ان لوگوں کو لے کے میں واپس آتی ہوں۔ بول کے ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کو آزاد کر دیا، مطلب ضمانت دے کے آزاد کر دیا۔ پھر جب وہ اٹھے تو بولے یہ میرا شکار کہاں گیا؟ وہ یہودی تھا، وہ جو شکاری تھا، وہ بولا کہ میرا شکار کہاں گیا؟ تو وہ بولا کہ اس کو تو میں آپ نے آزاد کیا، تو آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ پہچان گیا، تو وہ بولا کہ اب اگر یہ نہیں آیا گیا تو اس کی ضمانت کون لے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان جو لاتا ہے اس کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لیتے ہیں، ایمان جو لے کے آتا ہے اس کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں۔ تو اب ضمانت دینے کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ نہیں آیا تو میں حاضر ہوں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں، عصر ہو گئی، مغرب کا ٹائم قریب آ گیا، اور وہ ہرن جو ہے اپنے 2 بچوں کو لے کے، بچے جب نیو بورن تھے تو ان لوگ چل نہیں سک رہے تھے، تو انہیں آیا ہلو لے لیتے ہوئے اپنے 2 بچوں کے ساتھ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بولتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے نافرمانی میں نہ لینا، میں تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے چھوٹے تھے، چل نہیں سک رہے تھے، اسی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ تو وہ پریشان ہو گیا، اب میں خاندانی شکاری، میں کبھی کوئی شکار گیا تو واپس نہیں آیا، ہمارے ابا شکاری، ہمارے دادا شکاری، ہم کوئی شکار کبھی گیا تو واپس آئے تو ہم دیکھے ہی نہیں، یہ کیسا ہو گیا؟ جیسا اس نے دیکھا کہ ہرن اپنے 2 بچوں کے ساتھ آ رہا ہے، فوری ایمان لے کے آیا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی دی اس نے۔ کیوں؟ وہ بد جانور، بے زبان جانور کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کیونکہ اس نے پہچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جانور ہے، حیوان ہے، وہ اس کے اوپر امانت نہیں دی گئی تھی، امانتیں ہم کو دی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی، ہم نہیں پہچان رہے، وہ جانور ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اس کی پہچانے کی برکت سے وہ یہودی نے بھی پہچان لیا، یہودی نے بھی گواہی دے دی۔ پھر اب دیکھیں ہرن ہو گیا، دوسرا اونٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بار انصار صحابی کے باغ سے جا رہے تھے، انصار صحابی کے باغ میں تھے، تو ایک اونٹ بھاگ لیتے ہوئے آ کے بولتا ہے کہ آ کے زار و خطار رونے لگا وہ اونٹ، چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا وہ اونٹ، بولتا ہے کیا بولا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانے۔ پھر وہ بولتے ہیں کہ رونے لگا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اونٹ کا سردار کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کو بلاؤ۔ تو صحابیہ رسول تھے، ان کو بلائے، یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ اب وہ کیا بولا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، اب وہ رونے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، تو یہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے، بولتا ہے کہ تم اس کو کھانا کم کھلاتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ تو وہ بولتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سے غلطی ہو گئی، میں اب ایسا اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ دیکھیں آپ جانور ہے، وہ جانور روتے ہوئے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیں بکری کا واقعہ، دیکھیں آپ جنگ خندق کا واقعہ ہے، جنگ خندق ہے۔ اب جو ہے ایک صحابی آ کے بولتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ خندق کا ہے، اب وہ لوگ جو مشرک ہے وہ لوگ قریب آگے تھوڑی دور پہ ہی ہے، اب 1 رات اور 1 دن کا ہی فاصلہ رہ گیا ہے۔ اب وہ خندق کا مشورہ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، کیا بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خندق کھودیں گے تاکہ وہ لوگ اس پار نہ آ سکیں۔ تو صرف 1 دن اور 1 رات کا ہی واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ مشورے کو قبول کیا اور خندق بانفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے خندق کھودنے کے لیے، اور پورے صحابہ جب دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پورا خندق کھود دیے،
پوری زمین کو چیر دیے, آسمانوں کو پھاڑ دیے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. اس کے بعد جب پورے صحابہ بھوکے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے, تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صحابی رسول ہے, وہ آپ جو ہے گھر میں اپنی وائف سے مشورہ کر کے آتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, اور ایک آپ کے گھر میں ایک چھوٹی سی بکری تھی اور تھوڑا سا آٹا تھا, تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کو بلا کر دعوت کریں گے بول کے ارادہ کریں. تو اور اتنا ہی ہے, دیکھو آپ زیادہ پوروں کو نہیں بلانا, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تھوڑے چند صحابہ کو بلانا. تو سمجھا بجھا کے بھیجے. اب وہی جا کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے, کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ, جا کے فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس ایک گھر میں چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور چند صحابہ کے ساتھ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو بتا دیا کہ آج جابر کے گھر میں دعوت ہے. تو اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ میرے آنے کا انتظار کرنا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا وقت ہو گیا تو جلدی آپ جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف پہنچ کر جو ہے جو ہنڈیا میں جو پکا رہے تھے اس میں اپنے لعاب دہن اس میں ملایا, سالن میں وہ بکری کے اس میں, اور آٹے میں اپنے لعاب دہن اس میں ملایا, اور پورا لشکر 3000 کا لشکر تھا وہ, اور وہ جب لعاب دہن ملا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا لشکر نے کھانا کھا لیا. وہ ہنڈیا میں سے سالن اور گوشت نکلتے جا رہا ہے, روٹیاں پکتی جا رہی ہیں, نکلتے جا رہا ہے, روٹیاں پکتے جا رہی ہیں. اور جب لعاب دہن ڈال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, برکت کی دعا فرمائی. اب جو ہے ہم کھانا سامنے رکھ کے جو فاتحہ دیتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب جو ہے کھانا سامنے رکھو, اوپر رکھو, نیچے رکھو, اور وہ روٹی اور گوشت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر رکھ کے فاتحہ دے رہے ہیں, برکت کی دعائیں کر رہے ہیں. اب ہم اس کے اوپر بولے تو یہ شرک ہے بولتے لوگ, یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. جو بارے میں بات نہیں کرنا ہے نا وہ بارے میں باتیں کریں گے. ایمان کے بارے میں بات کرنا ہے, جو بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو پورے لشکر نے کھانا کھا لیا, 3000 صحابہ نے پورا کھانا کھا لیا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنا ہم نے پکایا تھا اتنا ہی وہ ہنڈیا میں تھا, اور جتنا آٹا تھا اتنا ہی آٹا بچا ہوا تھا. سبحان اللہ. اب جو ہے ہم نے دیکھیا یہ حیوان تھے, یہ بکری ہرنی کا دیکھنا ہم نے, اونٹ کا دیکھا اور یہ بکری کا دیکھا. یہ تینوں بھی جانور تھے. ان کے پاس تو امانتیں نہیں آئی تھی نا, ان کے پاس تو یہ امانتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی. پھر یہ لوگ کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے, یہ لوگ کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان رہے. کچھ بھی ہوتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے. ہم اس سے بہت گمراہ ہے, بہت غافل ہے. ہم کو فوراً پلٹنا چاہیے, فوراً توبہ کرنی چاہیے. اب دیکھیں یہ چرند ہو گئے, چرنے پھرنے والے جانور ہیں. اب پرند دیکھیں, پرند. اب ایک چیل تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسا اپنے کاشان اقدس سے, مسجد نبوی سے کاشان اقدس سے جیسا باہر نکلے اور صحن میں بیٹھ کر اپنے موزے پہن رہے تھے, ساکس پہن رہے تھے, تو ایک چیل اوپر سے دیکھ کے جو ہے آپ کا ایک ساکس اٹھا کے اوپر چلے گئی اور ایسا کری تو اس کے اندر سے ایک سانپ کا بچہ نکلا. پھر واپس لا کے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اور فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو میری نافرمانی میں شمار نہیں کرنا, میں آپ کی بے ادبی کرنا نہیں چاہتی تھی. یہ عمل, یہ چیز میں نے آپ کے محبت میں کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا میں نے آپ کے موزے کے اندر وہ سانپ کا بچہ دیکھا, میں نے وہ مجھ سے رہا نہیں کیا, اسی لیے میں نے فوراً آ کر اس کو اٹھا لیا اور نکال کے آپ کو لا کے واپس دے دی. اس کو آپ نافرمانی میں شمار نہیں کرنا یا رسول اللہ, میں نے آپ کی یہ عشق میں یہ کام کیا ہے. یہ ہو گیا. یہ پرند, اڑنے والے جانور ہیں. یہ دیکھیں آپ, پورے مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہے. یعنی انسانوں کے لیے رحمت ہے, پرندوں کے لیے رحمت ہے, جانوروں کے لیے رحمت ہے, جھاڑوں کے لیے رحمت ہے, پہاڑوں کے لیے رحمت, آسمان زمین ہر چیز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے, کوئی رسول نہیں ہے, کوئی نبی نہیں ہے, کوئی آخر الزماں, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ جو ہے اماموں کے بھی انبیاء ہے, اماموں کے بھی رسول ہے, انبیاء کے بھی رسول ہے, صحابہ کے بھی رسول ہے, ہر کسی کے رسول صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ہے دوسرا واقعہ دیکھیں آپ, پرند, شہد کی مکھی, اس کا واقعہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتایا ہے. کیا ہے؟ شہد کی مکھی جب رس لیتی ہے تو وہ رس جو ہے وہ کڑوا رس ہوتا ہے، اور جب رس لے کر جب جاتی ہے اور جب پٹھے میں لگاتی ہے تو پٹھے کو بتا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پٹھے کو دیکھو، اور ایمان والوں کے لیے اس پٹھے میں نشانیاں ہیں، میرے الوہیت پن کی نشانی ہے، اس میں میری حاجت روائی پن کی نشانی ہے. وہ کیسا اپنے مطلب کڑوے رس سے میٹھا شہد کیسا بنا رہی انہیں، اور کیسے خوبصورتی سے انہیں اپنا پٹھا بنا رہی. تو پوچھا گیا مکھی سے کہ تم کیسا جب کڑوا رس لے کے تم میٹھا شہد کیسا بناتی ہو؟ تو وہ مکھی نے جواب دیا کہ میں جب رس لیتی ہوں، رس لینے کے بعد جب میں اپنے پٹھے کی طرف جاتی ہوں تو درود شریف پڑھتے ہوئے جاتی ہوں. تو جب میں درود شریف پڑھتے ہوئے جاتی ہوں تو وہ درود کی برکت سے وہ رس مٹھاس میں بدل جاتی ہے. اب ہماری زندگی میں دیکھ لیں، ہماری زندگی میں کتنا کڑواپن ہے. بیوی کے ساتھ کڑوے، بچوں کے ساتھ کڑوے، ماں باپ کے ساتھ کڑوے، دوستوں کے ساتھ کڑوے. زندگی کڑوی ہے ہماری. کئی کو درود نہیں پڑھتے اپن. درود پڑھنے جب شروع کریں گے تو زندگی میں مٹھاس آئے گی، ہر رشتے میں مٹھاس آئے گی. اللہ کے رشتے میں بھی مٹھاس آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھی مٹھاس آئے گی، اور دین میں سمجھنے میں بھی مٹھاس آئے گی. ہاں دنیا ہے، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، نفس پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے، کڑوے ہے، اصلیت یہی ہے. مگر درود پڑھتے رہیں گے وہ مٹھاس جاری رہے گی. درود پڑھتے رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہم پر رہے گی. درود اور سلام پڑھتے رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر توجہ فرماتے رہیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کا دین بے نیاز ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر والے لوگوں سے کام کرا لیں گے. ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، ہم کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر والے لوگوں سے دین کا کام کرائے گا. پھر جو ہے مکھی، شہد کی مکھی ہو گئی. اب جو ہے یہ کیا ہے؟ چرند ہو گئے. چرند میں کیا تھے؟ چرند ہو گیا، پرند دیکھ لیا ہم نے. اب درند دیکھ لیا. درندہ، درند مطلب چیر پھاڑ کرنے والا جانور، یعنی شیر اور ببر ایسے ٹائپ کے جو جانور ہیں انہیں چیر پھاڑ کرنے والے. انہیں جو ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اب جنگی قیدی ہو گئے تھے، اور کیسا بھی کر کے انہوں جو ہے قید سے چھوٹ کے اپنے لشکر سے ملنے کے لیے جنگل کے تھرو گزر رہے تھے. جیسا جنگل کے تھرو گزرے سامنے شیر آ گیا. شیر آ گیا سامنے، اور فوراً آپ نے فرمایا اس شیر کو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تو فوراً جیسا وہ شیر یہ بات سنا کہ یہ غلام رسول ہے، دم ہلاتے ہوئے بازو آ گیا. بازو آ کے اب شیر راستہ دکھا رہا ہے وہ لشکر تک پہنچنے کے لیے، خود شیر ساتھ میں چل رہا ہے وہ راستہ دکھانے ہوئے وہ لشکر تک پہنچنے کے لیے. تو حضرت سفینہ علیہ السلام کے کچھ چھینٹے ہم دعا کرنا چاہیے کہ یا مولا حضرت سفینہ علیہ السلام کے جیسے چھینٹے، کچھ ایمان کے چھینٹے ہم پر بھی گر جائیں، دعا کرنا چاہیے ہم. تو جیسا وہ گیا اور وہ لشکر سامنے دکھا تو وہ لشکر میں شامل ہو گئے. تو جیسا وہ جا رہے تھے ہم نے لشکر کی طرف تو وہ شیر 3-4 بار دھیمی آواز سے پکارا. تو وہ سمجھ گئے کہ وہ الوداع کر رہا ہے کہ غلام رسول الوداع ہو آپ کو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اسی لیے میں آپ کو کچھ نہیں کر سکا، اسی لیے میں آپ کو کچھ نہیں کرا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو کچھ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کے برابر ہے. تو میں اپنے نبی کو ناراض کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، میں اپنے رسول کو ناراض کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. پھر دیکھیں درندہ ہے اس کی صفت درندگی ہے. پھر دیکھیں ادب رسول دیکھیں آپ. پھر دیکھیں وہ ہو گئے چرند ہو گئے، پرند ہو گئے، درند ہو گئے. اب انسان، حیوان میں یہ 3 چیزیں ہم نے دیکھا. انسان، حیوان، نباتات مطلب یہ پیڑ پودے کیسے ہیں دیکھیے آپ، ان کو پہچان دیکھیں کیسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حالانکہ امانتیں ان لوگوں کو نہیں دی گئی تھی، پہچان دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پہچانتے ہیں یہ لوگ. پھر نباتات مطلب جھاڑ پتے، جھاڑ جو رہتے. مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت، سوکھا ہوا جھاڑ تھا، اس کو ٹیکا لے کے خطبہ ارشاد کرتے تھے. سوکھا جھاڑ تھا، اس میں کچھ بھی جان نہیں تھی، تو اس کو ٹیکا لے کے خطبہ ارشاد کرتے تھے.
تو وہ جھاڑ حالانکہ سوکھا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو پہچانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس کو پہچانتا ہے، ٹچ کو پہچانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جب ٹیکا لے کر ارشاد فرماتے تھے، پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیونکہ جنگ خندق ہو گیا تھا، جنگ ہو گئی تھی، وہ جنگ خیبر ہو گئی تھی، کافی مسلمانوں نے ایمان لا لیا تھا، تو لوگ بڑھ گئے تھے. تو صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے ممبر پر تشریف لے آئیے تو سب لوگ آپ کو دیکھ سکیں گے اور سب اچھا بھی لگے گا سب کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشورہ کو قبول کر لیا اور فوراً صحابہ نے ممبر بنا دیا. اب وہ ممبر کہاں بنایا؟ اب یہ جھاڑ ہے اور اس کے سامنے ادھر ممبر بنا دیا. تو وہ جھاڑ کو ایسا کراس کر کے جب ممبر کی طرف گزر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جھاڑ زار و خطار رونے لگا اور ایسی دردناک آواز سے وہ رونے لگا، اس کی آواز سن کر پورے صحابہ رونے لگے. تو کئی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگا لیا اس جھاڑ کو، اور وہ جھاڑ پھٹ گیا روتے روتے، اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. اتنا تکلیف سے رو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکا لیتے تھے، اتنی دوری انہیں برداشت نہیں کر سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر وہ زار و خطار رونے لگا، چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا. اتنی دردناک آواز سے وہ رویا کہ وہ سن کے سارے صحابہ رونے لگے. پھر کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس اس کے اوپر رکھا. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگا لیا. تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے لیے روتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریب کر لیتے، اپنے سینے سے لگا لیتے اس کو. تو اس کو اپنے سینے سے لگا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھیے رسالت کا فیضان کیسا جاری ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھتے ہیں کہ اے جھاڑ، کیا میں تم کو دنیا میں لگا دوں اور تم یہاں پر دنیا کے لوگوں کو اپنے پھل دینا، ہر چیز دینا، اپنی سایہ دینا، پھل دینا، جو ہے تمہارے وہ دینا، یا پھر میں تم کو جنت میں لگا دوں، وہاں پر تم نبیوں کو اپنے پھل دو، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، ان لوگوں کو پھل دو، ایمان والوں کو پھل دو. تو دیکھو وہ جھاڑ کتنا ہوشیار ہے، کتنا فراست والا ہے، کتنا ایمان ہے اس کا. وہ دیکھیں آپ، حالانکہ وہ جھاڑ ہے، انسان بھی نہیں ہے، اس کو دماغ بھی نہیں ہے. انہیں کیا بولتا ہے دیکھیں آپ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے جنت میں لگا دیجئے. اس کو دنیا نہیں چاہیے وہاں پر، اس کو معلوم ہے دنیا سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ریاض الجنہ، جو ایک جنت کی کیاری میں سے کیاری ہے، وہاں پر اس کو دفنا دیا. اب وہ قیامت تک، اگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے نہ لگاتا تو وہ قیامت تک روتا رہتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریاض الجنہ میں اس کو دفنا دیا. اب وہ پورے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کو جنت میں پھل کھلا رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم میں رونا، اس سے کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قریب آئیں گے. ہم درود پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں. درود پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ درود پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب. سلام پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہم پر ہوگی تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے جائیں گے. پھر جو ہے اب یہ جھاڑ کا ہو گیا. اب انسان، حیوان، نباتات ہو گیا. جمادات مطلب یہ پہاڑ، میٹلز، وہ جو ہو گئے. اب پہاڑ میں دیکھیں آپ، پہاڑ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. جہاں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، پہاڑ اور جھاڑ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سلام عرض کرتے ہیں. پہاڑ ہے، جھاڑ ہے، یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جو ہے، اب دیکھیں آپ، ابو جہل کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آتا ہے، ہاتھ میں کچھ کنکریاں رکھ کے، ہاتھ کو پیچھے رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. آ کے بولتا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا وہ کنکریاں بتائیں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کیا میں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا پھر وہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ گواہی دے کہ میں کون ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو وہ ابو جہل میں بولا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ان لوگوں کو بولنے دو کہ آپ کون ہیں. جیسا اس نے ہاتھ کھولا، وہ کنکریوں نے گواہی دی، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں آپ, وہ کنکریں بھی پہچانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ, وہ کنکریں بھی پہچانتے ہیں کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے. کیا کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے. اور کوئی رسول نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی رسول نہیں ہے. تو ہم کو انکار کس بات کا کرنا ہے؟ کلیمے میں دو چیزوں کا انکار کرنا ہے. ایک, کوئی الہ نہیں ہے, اللہ ہی الہ ہے, اور کوئی رسول نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہے. انبیاء کے بھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, شہداء کے بھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, صالحین کے بھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, صدیقین کے بھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, نبیین کے بھی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے, اور کوئی نہیں. تو آج ہم کو جو بات سمجھ میں آئی وہ کیا بات سمجھ میں آئی کہ کلیمے میں جو لا ہے, لا سے ہم مخلوق کا مخلوق جو ہے 4 قسم کی ہے, انسان, حیوان, نباتات, جمادات. انسان کو اللہ تعالیٰ نے, ہم نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی قرآن سے کہ ہم نے انسان جو ہے امانتیں دی تھی, تو آسمانوں نے, زمین اور پہاڑوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ بہت بڑی امانت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے کہ انسان نے وہ بوجھ کو اٹھا لیا ہے, اور انسان بڑا ہی ظالم ہے اور نادان ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا اٹھا لیا ہے, اور انسان اتنا نادان ہے کہ اس کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کو امانت اٹھا لیا تو اس کو ادا کیسا کرے گا. دین کی فہم ہوگی تبھی تو وہ ادا کرے گا نا. کوئی دین کی فہم ہی نہیں ہے تو وہ ادا کیسے کرے گا. اب دین بولے تو اسلام بولتے ہیں اپن, اسلام بولے تو دین. اتنے میں رہ گئے, پوری زندگی دنیا کی جو ہے اتنے میں گزر جا رہی. اپنی بچپنے میں جو کلمہ پڑھے تھے, آج بڈھے ہو گئے, آج بھی فہم ہوئی گئے کلمے کی. نہ کلمے میں کتنے ورڈ سے پتہ ہے, نہ کلمے میں کتنے حرف ہے پتہ ہے, نہ کلمے میں کتنے لفظ ہے پتہ ہے. یہ اس کو چھوڑ کے ہر چیز پتہ ہے, جی جو امانتیں اٹھائی تھی وہی پتہ نہیں ہے. پھر ہم بولتے ہیں کہ ہم امانت دار ہیں, ہم دیندار ہیں. خالی لباس سے دیندار ہے, قلب دنیا دار ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو دیندار بنا کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, دنیا سے محفوظ رکھیں. کیونکہ جو اللہ کی ناپسندی چیز ہے وہ دنیا ہے, جو اللہ کو پسند ہے وہ دین پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. اور ہم کو بھی اللہ کی پسند میں ہماری پسند ہونا چاہیے. اگر اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں تو وہ ابلیس کا ہے. وہ راستہ, ہم کو صراط المستقیم کا جو راستہ ہے وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. جو انعمت علیہم مطلب وہ راستے پر چلا مولا, جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں, وہ راستے پہ چلا جو تیرے انعام آفتاب لوگ ہیں, وہ راستہ ہے صراط المستقیم. اللہ تعالیٰ کس کے اوپر انعام رکھے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انعام آفتاب لوگ ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان کے راستہ صالحین صراط مستقیم کا راستہ ہے. یہ راستے پر چلیں گے تو ہم کو اللہ کی پہچان ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی, دین کی فہم ہوگی, دین کی سمجھ بوجھ ہوگی, اور یہ امانتوں کو ادا کرنے والے بن جائیں گے ہم. تو جب ہم مریں گے فوراً ماں دینوں کا بولے تو ہم جواب دے سکیں گے. اگر یہ نہیں کریں گے, ادا نہیں کریں گے امانتیں, تو جو ہے آخرت کی ناکامیاب, خبر ناکامیاب, آخرت کے تمام منزلیں ناکامیاب. اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس میں جو غلطیاں ہوئیں, جو کوتاہیاں, اسے معاف فرما دیجیے مولا. واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.